Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پہلی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، لوگوں کو سجھانے والی تھی اور راہ بتانے والی اور رحمت، تاکہ لوگ یاد رکھیں. اور آپ غرب کی جانب نہیں تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، اور نہ آپ وہاں دیکھنے والوں میں سے تھے. لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی جن کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئیں، اور آپ مدین والوں میں بھی نہ تھے کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے، بلکہ ہمیں پیغام بھیجتے رہے ہیں. اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب کہ ہم نے پکارا، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کل کے درس میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے اسے جادو قرار دیا اور یہ کہا کہ پہلے کے آباء و اجداد سے انہوں نے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا ذکر ان کے سامنے کیا کہ اللہ نے نبی بنایا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بہتر انجام ہے. ظالم کامیاب نہیں ہوتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور اس کے سامنے حق واضح کر دیا، تو فرعون چونکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں سمجھتا ہوں. پھر اس نے حامان کو حکم دیا کہ اینٹ گارے سے ایک پختہ عمارت بنائی جائے اور بڑا سا محل تیار کیا جائے، تاکہ فرعون اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھے. اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا تھا. معاملہ یہ تھا کہ خود فرعون اور اس کے لشکر والے یہ سب زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، جو کہ بالکل ناحق ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے آخر میں ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کر لی اور اس کے لشکر کی بھی گرفت کر لی، پھر ان کو دریا میں ڈبو دیا. اور یہی ظالموں کا انجام ہوا کرتا ہے.
کہ اللہ رب العزت اپنے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ پیشوا تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی ان کے لیے جب تک دنیا قائم ہے لعنت ہی رہے گی، اور قیامت میں وہ بہت برے ہوں گے اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے جو جماعتیں گزر چکی ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کا نام تورات ہے۔ گویا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس تورات کی خوبی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کو سجھاتی ہے، لوگوں کے دل کی آنکھ کھولتی ہے، اور دل پر پڑے پردے کو ہٹاتی ہے، اور ایمان ان کے اندر تر و تازہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے اسے بصیرت والی، ہدایت والی اور رحمت والی کتاب کہا گیا، تاکہ لوگ جو ہے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے طور کے مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی ان کو نبوت سے سرفراز کیا، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اور نہ آپ ان لوگوں میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے جو بنی اسرائیل قوم کے سردار تھے، اس کے رہنما اور اس کے بڑے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر گئے تھے، اور انہی سب کی یہ فرمائش تھی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کوئی کتاب عطا فرما دے جس پر ہم لوگ عمل کر سکیں۔ تب اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی، اور 70 لوگوں کی موجودگی میں دی۔ کے ساتھ بڑا ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ ان لوگوں نے جب اللہ رب العزت کی آواز سنی تو یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ اللہ کی آواز ہے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں۔ تو اللہ رب العزت کی تجلی نازل ہوئے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور اس کی برکت سے یہ پھر دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، تورات ان پر نازل کی، اور وہ طور کے مغرب کی جانب موجود تھے، تو اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے تورات نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، دیگر آسمانی کتابوں کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، آپ نے ان کے واقعات بھی گویا بیان فرمائے۔ جو مشہور انبیاء ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے اے نبی، آپ موجود نہیں تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات ہم آپ کو صحیح اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ مکے میں جو باتیں اڑی ہوئی ہیں، جو ادھر ادھر کی باتیں ملی جلی لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں ان کو صحیح پتہ نہیں ہے۔ کبھی اصحاب کہف کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی کسی نبی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی کس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ان کے سامنے ہیں، تو آپ ان کے سامنے بالکل صحیح بیان کر دیجئے۔ اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں
کہ جس نبی نے پہلا زمانہ دیکھا نہیں، پہلے والے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ دیکھا نہیں، ان کے بارے میں جو واقعات لوگوں کے درمیان گردش کر رہے ہیں، ان واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کے اس فرمان کے مطابق لوگوں کو صحیح بتا رہے ہیں۔ تو لوگ اس بات کو صحیح مان لیں اور یہ جان جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ خود فی نفسی آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کے پاس جادو یا کوئی آپ کے پاس ایسا فن نہیں ہے کہ آپ نے اس کلمے کو پڑھا اور فوراً وہ چیزیں سامنے آنے لگی، ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر نازل کر رہا ہے تاکہ لوگ حقانیت کو اور سچائی اور صداقت کو قبول کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، بہت سی نسلیں پیدا کی، اور ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئی۔ قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام قوموں کی عمریں جو ہے بہت لمبی لمبی ہوئی، اور اسی اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی بھی عمریں بسا اوقات بڑی لمبی ہوئیں، جن میں سے نوح علیہ السلام کے بارے میں تو بہت مشہور ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ آیت میں بھی ارشاد فرما دیا کہ نوح علیہ السلام 1000 سال تقریباً اپنے قوم کے درمیان ٹھہرے، 1000 سال وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان قوموں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئی ہیں، اور جن قوموں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ ان کے درمیان نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، مدین چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر گئے تھے، لہٰذا وہاں پر جو واقعات پیش آئے تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے کہ آپ مدین میں موجود ہوتے، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوتا، پھر آپ لوگوں کو بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پانی پلایا، پھر وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے شعیب علیہ السلام کے ہاں انہوں نے قیام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اور اس طرح بتا رہے ہیں گویا کہ آپ وہاں پر موجود تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بتا کون رہا ہے؟ وہ ذات بتا رہی ہے جو ہر وقت موجود ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا فنا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اور قوم کے درمیان کبھی کوئی بیچ میں کوئی فاصلہ ہو گیا ہو، کوئی غیبوبت پیدا ہو گئی ہو، کوئی پردہ حائل ہو گیا ہو، یا ایسا زمانہ رہا ہو کہ اللہ رب العزت وہاں پر موجود نہ رہا ہو، تو ایسا نہیں۔ جو ذات بتا رہی ہے، آپ کے اوپر اپنے احکامات نازل کر رہی ہے، وہ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو صحیح اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کے اوپر اتری ہوئی کتاب کو صحیح سمجھیں، اور آپ ان کو صحیح واقعہ بیان کر دیں اور وہ سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پلے بڑھے، ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان نبی بنے، سب کچھ یہاں کا واقعہ ہے اور یہیں پر ہونا چاہیے تھا، اور یہیں کی باتیں آپ بیان کرتے، لیکن آپ کہاں کہاں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کبھی صدوم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کبھی قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کبھی ہجر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کبھی کس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کے واقعات آپ بیان کر رہے ہیں مکے میں رہتے ہوئے، جبکہ مکے میں آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو آپ غار حرا کے بارے میں بیان کرتے، جبل نور جو تھا جہاں پر غار حرا ہے اس کے بارے میں آپ بیان کرتے، غار ثور کے بارے میں آپ بیان کرتے، وغیرہ وغیرہ جو واقعات مکے میں ہوئے آپ اس کے بارے میں بیان کرتے، لیکن آپ مکے والوں کو دوسروں کے واقعات بیان کر رہے ہیں جو ان کے درمیان گردش کر رہے تھے، تاکہ یہ سچائی بالکل سامنے آ جائے۔ پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب طور پر ہم نے ان کو پکارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی۔ نبوت کا زمانہ الگ ہے، نبوت کا وقت الگ تھا، اور جس وقت کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ وقت الگ تھا، یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں۔ نبوت جب شعیب علیہ السلام کے یہاں سے مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ مصر جا رہے تھے، تو راستے میں جب آپ طور کے پاس پہنچے، یعنی مصر کے پاس آپ پہنچے جہاں پر یہ کوہ طور ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد
جب یہ سارے واقعات فرعون وغیرہ کے تمام واقعات ختم ہو گئے اور جس کو ختم ہونا تھا ختم ہو گئے، بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، ان کو کتاب عطا فرمائی، تو اس وقت قوم کے 70 لوگ موجود تھے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تب بھی آپ طور کے داہنی جانب نہیں تھے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے سرفراز کیا تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم نے آپ پر رحمت نازل کی ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے آپ جو ہے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے درمیان آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں آیا۔ عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عرب میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، آپ پر صحیفہ بھی نازل ہوا، اس اعتبار سے آپ رسول بھی تھے۔ تو اس وقت عرب میں آبادی نہیں تھی، جہاں پر آپ نے قیام کیا مکے میں، وہاں پر کوئی بسنے والا نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اکیلے تنے تنا چھوڑا، اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے، پھر بعد میں آ کے قبیلہ جرہم وہاں پر آباد ہوا، اور پھر دوسرے دیگر قبائل وہاں پر پانی دے کر آباد ہوتے چلے گئے، تو وادی مکہ جو ہے وہ بستا ہوا چلا گیا، وہاں پر وادی پوری آبادی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے جو زمانہ گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو بھی یہ تقریباً 2500 ہزار کا سال رہا ہو، جو یہ زمانہ گزرا ہے، اس درمیان میں کوئی نبی عرب میں نہیں پیدا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی تاکہ وہ لوگ عبرت، جو ان کے ماننے والے تھے، بنی اسرائیل تھے، جو وہاں کے مخاطبین تھے، وہ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور آپ کو اس لیے نبی بنایا گیا، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، اور اس کتاب کے ذریعے پہلے کی تمام کتابوں کے بارے میں، مختصراً انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بیان کیا گیا، آپ کو بتایا گیا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لوگ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لے آئیں اور ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت اس لیے کتاب بھی نازل کرتا ہے اور اس لیے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجا، اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ پر سب سے باقی رہنے والی اور سب سے اچھی کتاب اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمائی، جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو خلاصہ ہے تورات کا بھی، جو خلاصہ ہے انجیل کا بھی، جو خلاصہ ہے زبور کا بھی، جو خلاصہ ہے بہت سے جو تمام انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے ان کا بھی۔ اس کے علاوہ مزید یہ اللہ رب العزت میں اس میں کتابیں احکامات اور اپنے پیغامات نازل فرمائے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو یہ کتاب تا قیامت ہمارے لیے نصیحت کا اور عبرت کا اور کیا بولتے ہیں کہ اس کے ذریعے سبق حاصل کرنے کا اور اس پر ایمان لانے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب پر کم حق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔